فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سلسلہ انوار قرآن کے ساتھ ہم پھر حاضر ہیں. پارہ نمبر 9 سورہ اعراف کی آیت نمبر 133 تا 136. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. یہ ہم نے سماعت کیا رات. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب وہ واقعہ پیش آیا بنی اسرائیل کو بچاتے ہوئے آپ نے بہت کوششیں کی. ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ نے فرعون اور اس کے جادوگروں کا مقابلہ کیا اور آپ نے اپنا عصا پھینکا تو وہ جادوگروں کہ سارے سانپوں کو رسیوں کو نگل گیا. یہ واقعہ جب ہو گیا تو جادوگر جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صرف اتنا ادب کرنے کی وجہ سے کہ اے موسیٰ آپ پہلے شروع کریں گے یا ہم پہلے شروع، اتنے ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت ایمان سے سرفراز فرمایا. لیکن فرعون اور اس کے متابعین کی سرکشی پھر بڑھ گئی، نہ مانے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستانا شروع کر دیا. فرعون کے مظالم سے تنگ ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، مولا کریم اس کی قوم اور اس نے بد عہدی کی ہے تو ان کو عذاب میں گرفتار فرما جو ان کے لائق ہے، اور ہمارے لیے وہ عبرت بنا دے، ان کو یاد رہے اور ہمیں تسلی و سکون ہو. اس طرح کا مفہوم ہے. آپ نے دعا کی. اچھا، اچانک ایک بادل آیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا. پھر انتہائی تیز بارش ہوئی، یہاں تک کہ طوفان آ گیا، اور طوفان بھی ایسا سخت کہ فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا اور اس میں کھڑے رہ گئے. پانی ان کی گردنوں تک آ گیا. جو بیٹھا وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا. نہ ہل سکتے تھے، نہ کوئی کام کر سکتے تھے. ان کی کھیتیاں اور باغات طوفان کے دھاروں سے برباد ہو گئے. ہفتے سے لے کر اگلے ہفتے تک مسلسل 7 روز تک وہ لوگ اسی مصیبت میں گرفتار رہے. حالانکہ بنی اسرائیل کے گھر بھی ان کے گھروں کے ساتھ ہی تھے، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں سیلاب کا پانی نہیں تھا اور وہ نہایت امن اور سکون کے ساتھ اپنے گھروں میں رہتے تھے. جب فرعونیوں کو اس مصیبت کے برداشت کرنے کی تاب و طاقت نہ رہی اور وہ بالکل ہی عاجز ہو گئے تو ان لوگوں نے پروگرام بنایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے جا کے کہتے ہیں، اور یہ طریقہ کار ہونا بھی چاہیے کہ جب کوئی مصیبت آئے تو پھر اپنے نبی کی بارگاہ میں گزارش کی جائے، اپنے نبی کی بارگاہ میں التجا کی جائے. خیر وہ تو اپنا نبی نہیں سمجھتے تھے، وہ تو تکا لگا رہے تھے، اپنا بہانہ تلاش کر رہے تھے. بنی اسرائیل کو جا کے منت و سماجت کی اور بنی اسرائیل کو جا کے کہا کہ آپ جا کے موسیٰ علیہ السلام سے کہیں اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے اور ہمارے اوپر سے یہ عذاب ہٹ جائے تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے اور آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھیج دیں گے. جس طرح کے ذکر 134 نمبر آیت میں موجود ہے کہ لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل. ہم ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ روانہ بھی کر دیں گے. اچھا، ایسا جب کہا تو بنی اسرائیل نے جا کے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں التجا کی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی التجا قبول فرمائی
اور بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے اللہ مہربانی فرمائے گا، دعا قبول ہو گئی۔ اب پھر وہ حالات بدل گئے، طوفان ختم ہوا تو کھیتیاں ایسی سرسبز ہوئیں، کمال ہی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر فرعون کہنے لگے کہ نہیں یہ مصیبت نہیں تھی ہم پہ، ہم تو ویسے ہی جلدی کر گئے، یہ مصیبت نہیں، یہ تو ہمارے لیے آسانی تھی، یہ تو طوفان کا پانی تو ہمارے لیے بڑی نعمت کا سامان تھا۔ اور نعمت کا سامان سمجھ کر وہ عہد سے پھر گئے اور ایمان نہیں لائے، اور پھر سرکشی اور ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت دیتا ہے تو اس کا بندہ اگر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں اور بڑھا دیتا ہے، اور اگر شکر نہیں کرتا تو وہ نعمت چھن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، اور یاد رکھیے ملک پاکستان بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اس کا بھی خیال کیجیے، اس کے لیے دعا کیجیے، اس کی حفاظت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے امن و امان والی زندگی نصیب فرمائے۔ اچھا، جب وہ خاموش ہو گئے، انہوں نے اپنا عہد پورا نہ کیا تو 1 ماہ تک فرعونی بڑے پرسکون رہے، لیکن جب ان کا تکبر اور غرور حد سے بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے ٹڈیوں کی شکل میں عذاب بھیج دیا۔ چاروں طرف سے ٹڈیوں کے جھنڈ آ گئے، ان کی کھیتیوں اور باغوں کو کھا گئے، یہاں تک کہ ان کے مکانوں کی لکڑیوں کو کھا گئے۔ فرعونیوں کے گھروں میں ٹڈیاں بھر گئیں، ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ مؤمنین کے بنی اسرائیل کے مؤمنین جو تھے ان کے کھیت ان کے ساتھ ہی تھے، وہ بالکل محفوظ تھے، ان کے گھر محفوظ تھے۔ یہ دیکھ کر فرعونیوں کو بڑی حیرت ہوئی، بڑے پریشان ہوا کہ اس عذاب سے کیسے چھٹکارا پایا جائے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا، 7 دن تک تڑپتے رہے اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے بھی تم نے وعدہ کیا تھا، انہوں نے کہا نہیں جی اب پکا وعدہ ہے، اب آپ ایک مرتبہ بچا لیں۔ بچاتا نبی ہے۔ یہ عجیب قسم کے اب لوگ پائے جاتے ہیں جو کہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بچے بھی ہوئے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ نبی نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، یہ نبی کے وسیلے سے کیا ہو سکتا ہے۔ خیر، وہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، پھر اب عذاب ختم ہو گیا۔ عذاب ختم ہوا تو بہاریں پھر لوٹ آئیں، انہوں نے کہا نہیں وہ ہم جلد بازی کر گئے، ورنہ یہ کمال اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہی عطا فرمایا، ہمارے اوپر مہربانی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے نہیں ہوئی۔ تو 1 ماہ پھر سکون سے رہا، 1 ماہ بعد پھر عذاب مسلط ہو گیا۔ یہ گھن کا عذاب تھا، گھن۔ فرعونیوں کے اناج پھلوں میں لگ کر تمام میووں کو چٹ کر گیا، اور گھن یہ چھوٹا سا ایک کیڑا ہوتا ہے، اور یہ کھیتوں کی تیار فصلوں کو چٹ کر گیا، ان کے کپڑوں میں گھس کر ان کے چمڑوں کو کاٹ کر ان کو مرغے بسمل کی طرح تڑپانے لگا، یہاں تک کہ ان کے سر کے بالوں، داڑھی، مونچھوں، بھووں، پلکوں کو چاٹ کر اور چہروں کو کاٹ کر انہیں چیچک روح بنا دیے۔ یہ کیڑے ان کے کھانوں، پانیوں اور برتنوں میں گھس جاتے۔ یہ لوگ نہ کچھ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، نہ سو سکتے تھے، چیخ پڑے۔ 1 ہفتہ عذاب رہا، پیٹا، پریشان ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے رو کے التجائیں کی، حضور معاف فرما دیں، حضور کرم کیجیے، حضور کرم کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کر دی، حالات پھر بدل گئے۔ یہ تیسرے عذاب کے بعد پھر مکر گئے۔ پھر اب چوتھا عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجا، مینڈک کا عذاب۔ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پہلے طوفان، والجراد، پھر ٹڈی، والقمل، پھر گھن کا عذاب، والضفادع، اور پھر مینڈکوں کا عذاب۔ مینڈکوں کا عذاب کیا تھا؟ فرعونیوں کی بستیوں اور ان کے گھروں میں اچانک بے شمار مینڈک پیدا ہو گئے۔ حال یہ ہوگا کہ جو آدمی جہاں بھی بیٹھتا اس کی مجلس میں ہزاروں مینڈک بھر جاتے تھے۔ بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تو مینڈک منہ میں داخل ہو جاتے، ہانڈیوں میں مینڈک، ان کے جسموں پر مینڈک، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کسی بھی حالت میں مینڈکوں سے نجات نہیں ملتی تھی۔ فرعونی رو پڑے اور رو کے التجا کرنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ یہ دیکھتے تھے کہ ہمیں عذاب ہو رہا ہے اور بنی اسرائیل ساتھ رہتے ہیں، بالکل ان کو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ چیخے مار اٹھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں التجا کی، حضور کرم کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کر دی، کرم نوازی ہوگی۔ یہ پھر بدل گئے، پھر بے ادبی کرنے لگے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور سخت عذاب بھیجا۔ خون کا عذاب بڑا خطرناک تھا، انتہائی خطرناک، کہ
اچانک ان کے کنویں اور ان کی نہریں وہ سارا پانی خون ہو گیا۔ فرعون سے جا کے کہنے لگے، فرعون نے کہا کہ یہ جادوگری ہے موسیٰ علیہ السلام کی۔ انہوں نے کہا کیسی جادوگری ہے؟ وہ پانی بھرتے ہیں تو ٹھیک ہوتا ہے، ہم پانی بھرتے ہیں تو خون ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا تم اس طرح کرو کہ ان کو کہو کہ اپنے برتنوں سے پانی نکال کے دیں۔ تو انہوں نے بنی اسرائیل کو کہا، بنی اسرائیل نے اپنے برتن سے پانی نکالا۔ جب بنی اسرائیل پانی نکالتے تو وہ پانی ہوتا، خون نہیں ہوتا۔ انہوں نے ان کے برتن میں ڈالا تو ان کے برتن میں جاتے ہی خون ہو گیا۔ انہوں نے کہا چلو اپنے برتن میں دو۔ پھر انہی کے برتن میں جب پانی پینے لگے تو پانی جب تک برتن میں تھا پانی تھا، اور جب فرعونیوں نے پیا تو خون ہو گیا۔ بڑے پریشان۔ اب انہوں نے کہا کہ تم اس طرح کرو کہ تم اپنے منہ میں پانی لو اور اپنے منہ میں پانی لے کے پھر ہمارے منہ میں کلی کرو۔ بنی اسرائیل نے جب یہ کیا تو جب تک پانی ان کے منہ میں ہوتا بنی اسرائیل کے تو وہ پانی ہوتا، جب ان کے منہ میں جاتا تو خون ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ مجبور ہو کر فرعونیوں نے گھاس پتے چوسنے شروع کر دیے، پھل چوسنے شروع کر دیے۔ ان پتوں اور پھلوں سے بھی جو رطوبت نکلتی وہ جب تک پھلوں میں ہوتی تو رطوبت ہوتی، جب ان کے منہ میں جاتی تو خون ہو جاتی۔ اس سخت عذاب کی وجہ سے فرعونی پھر گڑ گڑائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، پاؤں پڑ گئے، حضور معاف کیجئے، کرم نوازی کیجئے، دعا کر دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کر دی تو ہر عذاب 7 دن تک رہا، اور درمیان میں ایک ماہ چھٹی رہی، پھر بہاریں لوٹیں، لیکن یہ بندے کے پتر نہیں بن سکے۔ پھر جب آخری عذاب آیا موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کر دی، پھر بخشش ہو گئی، ان کی جان چھوٹ گئی، لیکن یہ ایمان پھر نہیں لائے، اور اب رب تعالیٰ کو جلال آیا۔ اب رب تعالیٰ نے کیا عذاب دیا؟ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موقع دیا ہم نے، لیکن انہوں نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم، ہم نے پھر سمندر میں غرق کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ موقع ضرور عطا فرماتا ہے۔ زندگی کے اندر اگر گناہ کے بعد کہیں چوٹ لگی ہے، کہیں درد ہوا ہے، کہیں پریشانی آئی ہے، یا ویسے بھی پریشانی آئی ہے، تو اپنے گناہوں کے اوپر غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف آنے کا موقع دے رہا ہے، آ جائیے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اور اگر نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، گناہ بالکل نہیں ہیں، اور پھر بھی تکلیفیں ہیں، تو سمجھو اللہ تعالیٰ آزمائش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے۔ لیکن اگر گناہ ہیں اور گناہوں کے بعد تکلیف ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جائیے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اس کی طرف رجوع کیجیے۔ اور اگر گناہوں کے باوجود، روزہ نہ رکھنے کے باوجود، نمازیں نہ پڑھنے کے باوجود پھر بھی راحت ہی راحت ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی آزمائش۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہے ہم سے، وہ ہمیں اپنے قریب ہی نہیں آنے دے رہا، اپنی بارگاہ میں نہیں آنے دے رہا، اپنی بارگاہ میں سر نہیں جھکانے دے رہا۔ اللہ کا قرب حاصل کیجیے، اللہ کے رحمت کے قریب ہو جائیے۔ رمضان المبارک کے بابرکت ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں تبرک حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔